عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ مفتی سمر عباس قادری حافظہ اللہ تعالی المعروف گالیوں والی سرکار 5 سال ہو گیا کھپن ڈیا میں تہاڈیاں دکاناں بند کر دینیاں۔ ٹھیک ہے تسی بھی اپنی دکان چلا کے رکھو، اسی بھی انجینئر صاحب نہ وچ آ جان کدھر ہے بابے کر کچھ نہیں سکدے تے میں کہا اگر اتنی جرت ہے تو باہر نکل کے دکھا، میدان میں آ۔ تو چپ کر کے مسرا دی دال لے تے باہر نکل۔ جدو کو جانا تو پھر اپنے پیو نو ساتھ لیندا ہے، اس لیے نہیں جی روکو یہاں پر یہ آ گئے ہیں تو میری اپنی بات ہے تو دلیل سے بات کرو، ہے کوئی گل کرنے والی؟ جیلم آؤ گے سیدھا جیل جاؤ گے، جیم نال جیلم تے جیم نال جیل، اور جیم سے جنت بھی ہے اگر علم دین کے راستے پر آئے، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تیرے کول کیڑی دلیل ہے بتا؟ قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، تو کوئی مرزا پلمبری یا اس کا چھوٹا مرزائی یہ بتا سکتا ہے مجھے کہ تو کہنا ہے جو مر جائے وہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ میں کہا ایسے ہوتا ہے۔ بھائی مرزا پلمبری بتا اس کا جواب کیا ہے؟ اور تیرے پلمبر دے پلے ککھ نہیں گا بھائی۔ نہیں جی شہید زندہ ہے، سرکار شہید زندہ ہے تو اس کی بیوہ اس کی شہادت کے بعد اگلی شادی کیوں کر لیتی ہے؟ کیا وہ بدکار عورت ہوتی ہے؟ نہیں نہیں، وہ زندہ اور ہے، یہ زندہ اور ہے۔ ہاں آیا نا داڑ تھلے، ہاں ہوں پتہ لگا داڑ تھلے آنا کیوں ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات کرتا ہے علماء اس کا رد کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جاہل ہے، اسے پتہ کسی بات کا نہیں۔ ادھر دیکھو، مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، تو بھائی بابے کڈو بار، آج ضرورت ہے بابوں کی، ابھی برا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ چلو چلو چلو، آپ نے سنا اس ہفتے میں اس کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جاہل ہے اور جاہل والی بات کر رہا ہے۔ کہنا یہ جو اذان ہے نا، یہ اسپیکر میں تو ہونی نہیں چاہیے، یہ تو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے۔ سنیے، بولو آپ مجھے بتائیں اذان سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بولو۔ پھر ساتھ ہی اس نے ایک چٹکی کاٹی اور کہتا ہے کہ جی یہ کہتا ہے جی اذان سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تو اسلام کا غدار ہے۔ بھائی میں نے صرف یہ جملہ بولا ہے، مجھ سے پوری ڈسکشن ہو رہی تھی اذان کے حوالے سے، اس میں نے ڈسکشن کرتے ہوئے کہا کہ مسجد میں 5 نمازی بھی نہیں ہوتے اور پورے اسپیکر باہر لوگوں کے گھروں کے اوپر فٹ کر کے 10 15 اسپیکر لگائے ہوتے ہیں، اندر کوئی مریض بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ اذیت پہنچاتے ہیں۔ اس طرح کی اذان سے بہتر ہے کہ مسجد کے اندر ہی اذان ہو۔ رائیونڈ میں بھی کوئی اسپیکر نہیں ہے، مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے بغیر اسپیکر کے، اور اگر اسپیکر پہ اذان کرنی بھی ہے تو اتنی اونچی آواز نہ ہو کہ کسی کو تکلیف ہو۔ اس کو یہ کہہ رہا ہے اس نے اذان کی آواز سے اس کو چڑھا ہے۔ اور تیرے بابا جانی نے بھی یہی بات کی ہوئی ہے کہ اگر محفل نعت کوئی اونچی آواز میں کرتا ہے جس سے مریضوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ محفل نعت یا میلاد کی محفل گناہ کا سبب بنے گی، جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ تو اب میں یہ کہوں کہ بابا جانی نے کہہ دیا کہ میلاد کروانے والا جہنمی ہے؟ لو سانو کانٹیکسٹ میں پورا جملہ ہے نا بھائی، بات سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں میرے علاوہ کسی کے آپ کو کٹے ہوئے کلپ نہیں ملیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہے کہ یہ لاکھوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کرتے جو لاکھوں بابوں کے ماننے والے غلیظ کام کرتے ہیں، یعنی میرے آدھے کلپ کاٹتے ہیں، ورنہ ہم بھی تو یہ حرکت کر سکتے تھے نا۔ یہ ہے جناب زندہ فیض، تھوڑے مرے ہونا فیض بھی ختم ہو گیا تھا، زندہ بھی ختم ہو گیا آدھے کلپ کاٹ کے۔ جب کسی کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اس طرح چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹ کے نا کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ تو میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجھے آپ نے باقیوں کی طرح نہیں سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، نہ میری لائف تو آپ لوگوں نے کی ہے ونریبل، میں نہیں تھوڑے کو بابا چھٹنا، سیدھی جی گل ہے۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ اس کو اس کے ماننے والے بندہ ثابت کر دیں۔ چیخ تیری چیخیں میں انجوائے کروں گا۔ ہر مسئلے کو الٹ طریقے سے بیان کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ میمز کا سارا جو مدنی دعوت کا سلسلہ ہے، پہلے نمبر پہ تو ہیں باپا جانی، دوسرے نمبر کے اوپر ہیں ہمارے مصباحی صاحب، تیسرے نمبر کے اوپر یہ گالیوں والی سرکار۔ اگر رفع یدین کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور نہ کرنے والے بھی ہوں تو پھر سوچنا تو پڑے گا نا یہ دو کیوں ہیں۔ ٹائم قیامت تک جے حدیث لے کے آؤ جس میں یہ الفاظ موجود ہو۔ آپ ترمذی اٹھا لیں، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اٹھا لیں، ان کے اندر ادھر دیکھنا چیپٹر پورے ہیں۔ پہلے برکت حدیثاں لکھیاں نے باب رفع الیدین، رفع یدین کرن دی حدیثاں، وہ 4 حدیثاں لکھیاں پਈاں نے۔ اگلے برکت لکھیا باب ترک رفع الیدین، رفع یدین چھوڑنے کی حدیثیں۔ اگلے کے 5 یا 6 حدیثاں لکھیاں پہ رفع یدین چھوڑ دینے کی۔ اگر مرزے میں اخلاقی جرت ہے تو میری بات کا یہ رد کر کے دکھائے کہ نہیں مولوی صاحب ہے نہیں، وہ کہنا میں اینا نو ماننا، اینا کتاباں نو، میں کہہ میں ہوں بھائی۔ آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف، 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، 24 ڈبل 12، سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وہابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد ڈبل 12، جن میں احمد بن حنبل جیسے بڑے امام، عبداللہ بن مبارک جو احمد بن حنبل سے بھی بڑے امام ہیں، امام حنیفہ کے اپنے شاگرد،
ان کا قول 256 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن مبارک کیٹاگوریکلی کہتے تھے کہ رفع الیدین کرنے والے کی حدیث ثابت ہے اور نہ کرنے والے کی حدیث ثابت نہیں. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں، انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. سرکار سند پہ نہیں، انہوں نے آپ کے پورے رفع الیدین کو فارغ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ابن مسعود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. اور امام داؤد نے بھی کمنٹس نقل کیے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعنَى کہ یہ ابن مسعود کی حدیث ان معنوں میں درست نہیں ہے. اور یہی روایت مشکات والوں نے جب نقل کی، انہوں نے بھی ابو داؤد کے کمنٹس نقل کیے ساتھ. یہ لوگ اپنے جعلی مسئلوں کے ثبوت میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جنہیں اکا دکا محدثین نے صحیح کہا ہوتا ہے، باقی صاحب نے ضعیف. ہم اپنے اصلی مسئلوں میں جن کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہوتی ہے اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن کے اوپر تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے. ہماری اصل تو وہاں ہے. ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں اگر آپ کو کسی روایت کے اوپر تکلیف ہے، آپ کو حدیث حوب سے تکلیف ہے اگر، حالانکہ یہ آج کے ناسبیوں کو ہے، سلف میں سب حدیث حوب بیان کرتے آئے ہیں